اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا بلوناهم بے شک ہم نے آزمایا ان کو کما بلونا اصحاب الجنہ جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین جب قسمیں کھائیں انہوں نے کہ وہ ضرور اس کا پھل توڑ لائیں گے صبح صبح ولا یستثنون اور استثناء بھی نہ کیا یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک پس پھر گیا اس پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے وہم نائمون اور وہ ابھی سونے والے تھے. فاصبحت کالصریم پس ہو گیا وہ ریزہ ریزہ چورا چورا. فتنادوا مصبحین پس وہ باہم ایک دوسرے کو بلاتے تھے صبح صبح ان اغدوا علی حرثکم کہ بہت جلدی پہنچ جاؤ اپنی کھیتی پر ان کنتم صارمین اگر تم پھل جمع کرنے والے ہو تو. فانطلقوا پس وہ چل پڑے وہم یتخافتون اور وہ چپکے چپکے باہم باتیں کرتے تھے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین کہ آج داخل نہ ہو جائے ان پر کوئی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین اور وہ صبح صبح لپکے تیزی پر اپنے فصل پر قدرت سمجھتے ہوئے. فلما رأوها پس جب دیکھا اس کو قالوا تو کہا انہوں نے انا لضالون بے شک ہم تو بھٹک گئے. بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. قال اوسطهم کہا ان میں سے جو سمجھدار تھا الم اقل لکم لولا تسبحون کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ تم کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے ہو. قالوا سبحان ربنا
کہا انہوں نے پاک ہے رب ہمارا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، بس متوجہ ہوا ان کا بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے۔ قالوا یا ویلنا، کہا انہوں نے ہائے افسوس ہمیں، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے گا ہمیں اس سے بہتر۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ القلم کا پہلا رکوع آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور بے ادب لوگوں کی صفات کو بیان کیا، کہ فرمایا کہ ان کی کیسی صفتیں ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کس درجے کے وہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا قسمیں کھانے والے اور بے وقار اور کمینے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والے، چغلیاں کھانے والے، نیکی سے روکنے والے، حد سے بڑھ کر گناہ کرنے والے، سرکشی کرنے والے، بد نسل لوگ، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ اور مثال دے کر سمجھایا ہے کہ یہ اہل مکہ جو ہیں، جن کے پاس ہم نے اپنا محبوب نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا اور آپ کو شاعر اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ ان کے اوپر یہ آزمائش ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا ایک آدمی کا، اور وہ بڑا ہی نیک آدمی تھا، اور اس باغ میں سے اللہ کا حصہ نکالا کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کو صبح صبح پھل کھانے کے لیے بھی دیتا، لے جانے کے لیے بھی دیتا تھا۔ اور اس نے اپنے باغ کے 3 حصے کیے ہوئے تھے آمدن میں سے، ایک بیج کے لیے رکھ دیتا، ایک گھر والوں کے لیے، تیسرا اللہ کے نام پہ دے دیا کرتا تھا۔ تو کوئی بھی غریب مسکین آ جاتا، اس نے کبھی کسی کو روکا نہیں اپنے باغ کے پھل سے، اور بڑا سخی آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے، ان کو جب میراث میں وہ باغ ملا باپ کی وفات کے بعد، تو انہوں نے کہا ہمارا باپ تو سادہ آدمی تھا، بس یوں ہی لوگوں کو دیتا رہتا تھا پھل، اب ہم جو اس نظام کو سنبھالیں گے تو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر رکھیں گے اور کسی کو کچھ نہیں دیں گے، تاکہ ہم اپنا جو ہے نا ٹھیک ٹھاک مالدار بن جائیں۔ اور ہمارے باپ نے ایک باغ نہیں چھوڑا، اگر وہ باپ احتیاط کرتا تو پتہ نہیں کتنے باغ ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اس طرح جناب انہوں نے پروگرام بنایا بخیلی کا، حالانکہ یہ بھول گئے کہ اصل رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو تنگ دست اور کنگال نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے رہتے ہیں. بلکہ اس سے پچھلی سورت جو گزر گئی نا تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے، برکتیں وہ دینے والا ہے. اس لیے ان بد نصیب لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جو ہمارے والد کا ایک نیکی کا نظام چل رہا ہے اس کو بھی ہم ختم کریں. فخلف من بعد خلف، بعض دفعہ جانشین ایسے جانشین بنتے ہیں کہ باپ کا نام بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جانشینوں سے حفاظت فرمائے. سب کو اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. نیک اولاد تو سب کا جاری ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا. اب انہوں نے کہا بھائی ہمارے باغ میں تو حساب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے پھل اتارنا ہوتا ہے تو سارے مسکین کو ایک نظام چلا ہوا ہے، پہلے سے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ مسکین پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج جناب انہوں نے باغ سے پھل اتارنا ہے. جب وہ سارے آ جائیں گے تو ہم دینا پڑے گا. اس لیے کام یہ کرتے ہیں راتوں رات چلے جاتے ہیں، ابھی مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ہم پھل اتار کر لے آئیں. یہ انہوں نے پروگرام بنایا اور وہ راتوں رات گئے اپنے باغ کے پاس. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات عذاب بھیج کے سارا باغ برباد کر دیا ان کا. اب جب وہ وہاں گئے تو وہاں تو باغ تھا ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے سمجھا پہلے تو یہ کہ شاید ہم اندھیرے میں آئے ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں، یہ کسی اور جگہ پہ آ گئے، ادھر باغ کوئی نہیں. پھر جب غور کیا، دائیں بائیں دیکھا تو سمجھ آ گئی بھائی بات جگہ تو وہی ہے، باغ سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں. اب ان کو خیال ہے اوہو ہم نے تو غلط کیا جو ہم نے سوچا تھا. تو ہم نے کہا کہ اللہ کا ایسا نہیں نکالیں گے تو شاید ترقی کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم تو بربادی کے اندر چلے گئے. رب فرماتے ہیں یوں ہی میرا عذاب آتا ہے. یہ تو ایک دنیا کا تھوڑا سا عذاب آیا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں انا بلوناہم، ہم نے ان کو آزمایا، ان سو مکے والوں کو. دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش. کسی کو اللہ مال دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کے آزماتے ہیں. وہ مشہور مثال آپ کو سنائی نا کہ مسجد میں جمعے کا دن تھا اور خطیب صاحب حاضر تھے. اب لوگ بیٹھے یار مولوی صاحب نہیں ہیں تو ایک فقیر آ گیا ممبر پہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا میں تقریر سناتا ہوں تمہیں. اب لوگ بھی تھے فارغ بیٹھے، چلو یار یہ سنائے، اس نے کیا سنانا ہے. ممبر پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو دو سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے. پھر آگے تمہاری دو قسمیں بنائی ہیں. بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے فقیر بنایا تاکہ صبر کریں. اور حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور آگے منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے. سمجھ آئی؟ نہ شکر ہے اور نہ صبر ہے، اور آگے منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے کے لیے. وہ شکر کرو اور صبر کرو تو بس دنیا کے اندر کامیابی ہو جائے گی. دنیا آخرت میں کیا ہو جائے گی؟ بات تو بالکل صحیح ہے کہ مالدار کرے شکر اور فقیر کرے صبر تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو بھر کے اللہ فرماتے ہی ہم نے آزمایا. انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا ان مکے والوں کو. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، پختہ وعدے کیے کہ لیسرمنھا مصبحین، کہ ہم باغ کا پھل اتار لیں گے صبح صبح. بادشاہ ہم تو سویرے سویرے جا کے نا سارا پھل اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور استثناء نہ کیا. استثناء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نکال دینا. مراد یہاں پہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اگر نہ اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا. اللہ کی طرف کہاں دھیان تھا؟ وہ تو اپنے باغ کا پھل اکٹھا کرنے اور کروڑ پتی بننے کے چکر میں تھے. استثناء بھی نہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القاف میں فرماتے ہیں نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، آپ یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا، رب نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو کون چاہے گا؟ اللہ. سبحان اللہ.
وقت بڑا مختصر ہے، آیات جو ہے تھوڑی زیادہ ہیں. چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پالا، جوان کیا، شادی کا وقت آیا تو اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے نکاح کیا، اور وہ رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ زید کے اوپر تو غلامی کا داغ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے بھی آیت نازل فرمائی کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ اللہ کا نبی اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے کوئی اختیار نہیں. اب اللہ کا حکم مان کے، نبی پاک کا حکم مان کے انہوں نے رشتہ دے دیا. اب جب نکاح ہو گیا زید کا، زید آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرا زینب سے دل نہیں لگتا، میں طلاق دے دوں؟ نبی پاک کیا کہتے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ، او بھائی خبردار طلاق نہ دینا، اللہ سے ڈر. اب نبی پاک منع کر رہے ہیں نہ دے طلاق. اچھا ظاہر بات ہے جس نے رشتہ کرایا ہوتا ہے نا اس کو بڑا اس بات کا ہوتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو مجھے گلہ ملے گا بھئی تم نے رشتہ کرایا، اور خاص کر ایسی حالات میں کہ جب اگلا نہ چاہتا ہو اور پھر بندہ کرا دے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ زید زینب کو طلاق نہ دے. آپ سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ نہیں زید زینب کو طلاق دے اور زینب کا نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، اور یہ رسم ٹوٹے جو سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو لوگوں نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھا ہوا ہے نا، یہ کام ختم ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے لیکن زید نے پھر بھی طلاق دے دی. کیوں دے دی؟ کہ اللہ نہیں چاہتے تھے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب چاہتے رہے نا، جب تک رب نہ چاہے تو بات نہیں بنتی. سمجھ آئی؟ اس لیے فرمایا ولا یستثنون، اللہ کا تو نام بھی نہ لیا انہوں نے، اور کہا کہ صبح صبح جا کر پھل اتار لیں گے. پھر فطاف علیہا طائف من ربک، پھر گیا اس باغ پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، یعنی رب کا حکم پھر گیا، رب کا عذاب پھر گیا، اللہ کا امر آ گیا. وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے، اور وہ سو رہے تھے، ابھی سوتے ہیں اور پھر سویرے سے اٹھ کے چلے جائیں گے. ابھی وہ جاگے نہیں تھے، اللہ نے پہلے ہی باغ برباد کر دیا. جو رب پہ بھروسہ کر کے سوئے گا نا، اللہ اس کے مال کی حفاظت فرمائے. آیت الکرسی پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے نا کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر کے بندہ سوئے. تو فرمایا وہ سو رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ گیا اور باغ برباد ہو گیا. فاصبحت کالصریم، وہ باغ کیسا ہو گیا؟ چورا چورا ہو گیا، کٹا ہوا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، برباد ہو گیا. فتنادوا مصبحین، ادھر جناب سحری کے وقت وہ جاگے. فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں صبح سویرے سویرے، ان اغدوا علی حرثکم، بھئی جلدی پہنچو اپنے فصل پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل اتارنا چاہتے ہو تو ہمت کرو اور بھاگو اٹھو. فانطلقوا، وہ سارے بھائی چل پڑے. وہم یتخافتون، اور باتیں بھی چپکے چپکے کر رہے تھے کہ ہماری باتیں سن کر کوئی غریب جاگ ہی نہ جائے. بخل کی انتہا اور کنجوسی کی انتہا. فانطلقوا، چل پڑے وہ. وہم یتخافتون، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ کہیں آج کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا نہ آ جائے، کوئی وہ غریب نہ آ جائے جو کہے میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی ایسا نہ آ جائے جو کہے میرے پیٹ پتھر باندھا ہوا ہے. کہیں کوئی غریب، کوئی مسکین نہ آ جائے، اس کو کچھ دینا نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اے بندے تو دنیا کی لالچ میں پڑ گیا ہے، ابھی تیرے دماغ میں اس گھاٹی کے اوپر چڑھنے کا کبھی تصور بھی نہیں آیا. تو کیا جانے وہ کیا ہے؟ ورنہ وہ غریب غلام کی گردن کو آزاد کرانا، یا مسکین رشتہ دار کو کھانا کھلانا، یا بھوکے آدمی کے جناب ضرورت کو پورا کرنا. جس آدمی نے یہ کام کر لیے وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت والی گھاٹی پہ چڑھ گیا، کامیاب ہو گیا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی
یدعو الیتیم، فرمایا وہ بندہ تو قیامت کا منکر ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین بھوکا مر رہا ہے اور کھانے کی ترغیب کوئی نہیں دیتا، جو اپنا پیٹ تو بھر کے سو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں. صحابی تڑپ گیا یا رسول اللہ کون جس کے بارے میں 3 بار آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں؟ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں خود تو پیٹ گھر بھر کے کھا کے سو جاتا ہے لیکن پڑوسی رات بھوکی گزارتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں. ایمان والوں کو کیا ہے؟ پڑوسیوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا، اور یہ ان پر احسان بھی نہیں، یہ میرے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ سویرے سویرے چلے، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین نہ آ جائے، اس لیے بات بھی چپکے کر رہے تھے. وغدوا علی حرد قادرین، اور بالکل سویرے چلے گئے سحری کو، علی حرد لپکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، تیزی پر چلے گئے، قادرین قدرت رکھنے والے. یہ سمجھ رہے تھے ہمارا باغ ہے اور ہماری مرضی، ہماری قدرت، سمجھ آئی؟ ہمارا باغ اور ہماری مرضی، ہم کسی کو کچھ بھی نہ دیں گے، ہم قادر ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا فلما رأوہا، پس جب دیکھا اس کو نا، قالو تو کہنے لگے انا لضالون، ہم تو بھٹک گئے یار، غلطی میں اندھیرے میں راستہ بھول گئے، باغ تو کہیں اور طرف ہے اور یہ تو خالی جگہ پہ آ گئے ہم. پھر جب غور کیا، کوئی دائیں دیکھا کوئی بائیں دیکھا، سمجھ آئی کہ نہیں جگہ تو وہی ہے. بل نحن محرومون، بھولے کوئی نہیں، بھٹکے کوئی نہیں، ہم تو باغ سے محروم کر دیے گئے، یہ تو برباد ہو گیا سر. اور سورۃ الواقعہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کاشتکاری کرتے ہو یہ تم کرتے ہو یا میں اللہ کرنے والا ہوں؟ اگر اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون، اگر ہم تمہارے کھڑے فصل کو برباد کر دیں، تم باتیں کرنے کے علاوہ کیا بگاڑ سکو؟ کیا کر سکتے؟ باتیں کر سکتے ہو یار وہ جی نقصان ہو گیا جی، بیج بھی نہیں بچا جی، سب کچھ برباد ہو گیا جی، یہ خرچہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. اس کے علاوہ ابھی کل ایک ساتھی بتا رہے تھے یہ ہمارے کھنہ پل کے پاس بڑا جناب مدینہ کیش اینڈ کیری، تار تھوڑی سی شارٹ ہوئی، اتنا بڑا سٹور سارا جل گیا، کروڑوں کا مال اس میں کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. وہ جی کیا ہوا؟ پتہ نہیں جی، کوئی تار سپارک کر گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ فرماتا تم کیا کر سکتے ہو؟ کروڑ پتی بندہ جناب فقیر ہو گیا، کروڑ پتی بندہ فقیر ہو گیا جناب، سارا کچھ چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے. قال اوسطہم، اوسط وسط کو کہتے ہیں، وسط درمیان ہو کر، درمیانے بھائی نے کہا یا سمجھدار آدمی نے کہا، ان میں سے کوئی ایک بھائی سمجھدار بھی ہوگا جس نے شاید پہلے بھی منع کیا تھا. قال اوسطہم، وہی سمجھدار بھائی کہنے لگا الم اقل لکم، تو کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو؟ معلوم ہے وہ شرک بھی ساتھ کرتے تھے. یہ بھائی پہلے سمجھاتا رہتا تھا، اس کی بات مانی کوئی نہیں انہوں نے. اب جب رگڑا چڑھا نا فوراً بولے قالو سبحان ربنا، سارے بول اٹھے پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو اللہ کا حصہ روکنے کی کوشش کی، یہ اللہ نے زیادتی نہیں کی، ظلم ہمارا یہ ہم نے غلطی کی ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، بس متوجہ ہوا بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. ایک کہ تیری غلطی، دوسرا کہ تو آپ کیسے ہو یار، میں کتنے آپ کیسے ہوں، پھر ایک دوسرے کو ملامت. وہی بات ہے جو اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمائی ہے، سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں بچتا.
تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، انا کنا طاغین، بے شک ہم نے سرکشی کی، ہم نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا. بڑا افسوس ہے اس بات کا. لیکن یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ بندے کو ٹھوکر لگے اور بندہ سمجھ جائے. ٹھوکر لگنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے نا، اس سے بڑی تو اور تباہی کوئی نہیں اور ہلاکت کوئی نہیں. جی اب یہ تھوڑا سمجھ گئے، ٹھوکر لگی لیکن سمجھ گئے، اس لیے کہنے لگے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا. اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا، اب اللہ بہتر کرے گا. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب اللہ کی طرف معافی مانگتے ہیں، اب اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں. واقعہ سنا کہ آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کذالک العذاب، اور دنیا والوں، اور اسلام آباد والوں، کذالک العذاب، اس طرح اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ ہوئی نا اللہ کی پکڑ. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے، وہ تو تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ دنیا والے جان لیتے، کاش کے دھیان کرتے اور اللہ کی پکڑ سے ڈر جاتے. وقت تو پورا ہو گیا، لیکن جو رائے اس لیے لیتے ہیں کہ ورنہ یہ ایک رکوع کم ہو جائے گا ہمارے جب مکمل ہوگا نا. دوبارہ دیکھ لیجیے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسا ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم جناب باغ کا پھل صبح صبح اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور استثناء بھی نہ کیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک، پس پھر گیا اس پر پھرنے والا یعنی عذاب تیرے رب کی طرف سے. وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سونے والے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ ہو گیا کٹے ہوئے باغ کی طرح ریزہ ریزہ. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پس انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا صبح سویرے سویرے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ جلدی پہنچو اپنے فصل پر. إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم پھل اتارنے والے ہو تو. فَانْطَلَقُوا، پس وہ چل پڑے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ چپ کے باتیں کرتے جا رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج ان پر کوئی مسکین نہ آ جائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سویرے گئے لپکتے ہوئے قدرت رکھنے والے سمجھ کر. فلما رأوها، پس جب دیکھا اس کو. قالوا انا لضالون، تو کہا انہوں نے بے شک ہم تو راہ بھٹک گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. قال اوسطهم، کہا ان کے سمجھدار بھائی نے. الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے ہو. قالوا سبحان ربنا، کہا انہوں نے پاک ہے ہمارا رب. انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس متوجہ ہوا ان کا بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. قالوا یا ویلنا، کہا انہوں نے ہائے ہلاکت ہماری. انا كنا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے. عسیٰ ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے گا ہمیں. خیرا منہا، بہتر اس باغ سے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. کذالک العذاب، اسی طرح عذاب پر پکڑ ہے. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ دنیا والے جان لیتے. وآخر دعوانا